السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ آج کی سب سے اہم خبر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج پر حکومتی اکابرین ناخوش۔ اسلام آباد سے حکمران اتحاد میں دو سب سے بڑی شراکت دار مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اعلیٰ قیادت اور دور اندیش افراد و اکابرین مدینہ مسجد صلی اللہ علیہ وسلم واقعے کے باعث صورتحال سے نمٹنے اور ملک کے مختلف حصوں میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے اندراج پر ناخوش دکھائی دیتی ہے۔ ایک نجی اخبار کی رپورٹ کے مطابق دونوں جماعتوں کے متعدد سینئر رہنماؤں کے ساتھ پس منظر میں کیے گئے انٹرویو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمران اتحاد کے اندر ایک عام احساس ہے کہ حکومت نے اس معاملے پر زیادہ رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے خلاف مقدمات کا اندراج اور کارروائی اب حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے چور چور اور لوٹے کے نعرے لگانے اور بعض ارکان کو زور و کوب کرنے پر پاکستانی زائرین کے خلاف فوری کارروائی کی گئی جو پی ٹی آئی کے حامی دکھائی دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سرکاری وفد اور اس واقعے کی وسیع پیمانے پر مذمت نے پی ٹی آئی کے دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن حکومتی اقدامات نے نہ صرف سابق حکمران جماعت کو نقصان پر قابو پانے بلکہ خود کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کرنے کا بھی موقع فراہم کیا ہے۔ کچھ مظاہرین کو وفاقی وزراء شاہ زین بگٹی اور مریم اورنگزیب کا پیچھا کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جنہیں بعد میں محافظوں اور پولیس اہلکاروں نے بچایا اور وہاں سے لے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ نے ایک اہم رکن اور مسلم لیگ نون کے ایک عہدیدار نے پیر کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نجی اخبار سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کے بعد شروع میں لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن اب جذبات دوسری جانب منتقل ہونا شروع ہوئے ہیں۔ وزیر نے یاد دہانی کرائی کہ اس وقت اب حکومت میں موجود جماعتوں نے ماضی میں عمران خان پر مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے پر تنقید کی تھی اور کہا کہ مقدمات کے اندراج اور اس واقعہ کو توہین مذہب سے جوڑنے والے سیاستدانوں کے کچھ بیانات نے ان کے بیانیے کو کافی حد تک نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر نے کہا کہ دوسری بات یہ کہ ان اقدامات اور رد عمل نے مجرموں کو خود کو متاثرین کے طور پر پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے، جو کہ اب سول سوسائٹی اور دیگر سمجھدار حلقوں کی طرف سے آنے والے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے جو توہین مذہب کے مقدمات کے اندراج کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اس حوالے سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی اور یہ معاملہ مکمل طور پر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سنبھال رہے ہیں۔ دریں اثنا مسلم لیگ نواز کے وفاقی وزیر جاوید لطیف نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف ایف آئی آر کی اندراج کی حکومتی پالیسی کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عمرانی فتنے کو مزید تقویت ملے گی۔ جاوید لطیف نے بھی کابینہ میں اس معاملے پر بات کرنے سے معذوری کا اظہار کیا کیونکہ یہ اکیلے ان کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے پیر کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر یہ حکومت مخلوط نہ ہوتی تو میں اس معاملے پر براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کرتا۔ اس پریشر کے ذریعے میں وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساس معاملے پر مختلف لوگوں کی شکایات پر ایف آئی آر درج نہ کریں بلکہ ریاست کو آگے آنا چاہیے اور اس فتنے سے نمٹنے کے لیے شکایت کنندہ بننا چاہیے۔ جاوید لطیف کی جانب سے شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مبینہ روابط پر تبصرہ کرنے کے بعد سے ان کی وزیر اعظم کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع نے نجی اخبار کو یہ بھی بتایا کہ اس معاملے پر جاوید لطیف واحد آدمی نہیں ہے جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے جارحانہ موقف اختیار کرنے کے خلاف درخواست کی ہے، کیونکہ اس سے عمران خان کو مزید سیاسی فائدہ
مل سکتا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر رہنماؤں کا خیال ہے کہ عمران خان کے اور ان کے قریبی ساتھیوں کو ان کی بدعنوانی کے لیے بے نقاب کیا جانا چاہیے اور انہیں مذہبی معاملات میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی اس واقعہ میں پی ٹی آئی کی قیادت کو کھل کر مقدمات میں پھنسانے کی شہباز شریف کی پالیسی کی مخالفت کر رہی ہے۔ اندرونی ذرائع نے مزید کہا کہ سیاسی مفاہمت کے لیے مشہور وزیر اعظم شہباز شریف کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جیسے افراد کے مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے مذہب کا استعمال کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی حکومت کو تصادم سے بچنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پیر کو ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے حق میں نہیں ہوں۔ حکومت میں ہونے کے ناطے ہمیں تصادم سے گریز کرنا چاہیے۔ مزید یہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق سینیٹر فرت اللہ بابر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پی ٹی آئی کے حریف رہنماؤں کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات بنانے کے مبینہ ارادے کو انتہائی پریشان کن، پاگل پن اور قابل مذمت قرار دیا۔ فرت اللہ بابر نے کہا کہ انہوں نے ماضی میں ہمیشہ مذہب پر مبنی قوانین کو ہتھیار بنانے کی مخالفت کی ہے، اب بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ نجی اخبار سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سعودی حکام کی جانب سے حراست میں لیے گئے پاکستانی زائرین کو کونسلر کی رسائی فراہم کرے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تجربہ کار سیاستدان نے یہ مطالبہ اپنی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وزیر خارجہ ہونے کے باوجود کیا ہے۔ فیصل آباد اٹک اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور پارٹی کے اہم رہنما فواد چودھری، شہباز گل، قاسم سوری، صاحبزادہ جہانگیر اور انیل مسرت سمیت 150 سے زائد افراد کے خلاف مقدس مقام کی بے حرمتی پر الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک سرکاری وفد کے دورے کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غنڈہ گردی کے تناظر میں مختلف شہریوں کی شکایت پر سعودی حکومت نے کچھ پاکستانیوں کو گرفتار کیا تھا۔ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد پولیس نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کو اتوار کو سعودی عرب سے وطن واپسی پر گرفتار کر لیا تھا۔ پیر کے روز اٹک کی ایک ضلعی عدالت نے انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں بھیجا تھا۔ ان کے چچا شیخ رشید کی طرح راشد شفیق پر بھی مدینے میں واقعہ کو بھڑکانے اور اس کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام عائد ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کو عمران خان کی اقتدار سے بے دخلی کے خلاف اچانک رد عمل قرار دیا ہے۔ پارٹی نے اپنے نائب صدر اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کے ذریعے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رٹ پٹیشن دائر کر رکھی ہے، جس میں اس کی قیادت کے خلاف مقدمات کو غیر قانونی قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست میں فواد چودھری نے رانا ثناء اللہ پر پی ٹی آئی قیادت کو نشانہ بنانے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ اور آج کے لیے فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویوز، سروے رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔